بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑا مسئلہ جو پانی کا ہے اس کو سابقہ کوئی لیڈرشپ حل نہیں کر سکے. اس وقت لیڈرشپ کی کمانڈ جو ہے سویلین وہ شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہے. آپ کی پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے, اس کی وجہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلا سوال سر کہ کیا ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ قیادت کے بل بوتے پر, اپنی ویژن کے بل بوتے پر سندھ کو کنونس کر پائیں گے کہ وہ ٹرسٹ کریں, یا اس معاملے کو کی گمبھیرتا کو ریزالو کر پائیں گے؟ حمداللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران صاحب. سر میرے بھائی منسٹر بلال صاحب کو اور ارشاد بٹی صاحب کو سلام جناب, اور آپ کو بھی سلام. جناب وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک میاں شہباز شریف صاحب کی بات ہے, میں ابھی منیب فاروق صاحب کے ساتھ ایک شو میں تھا جی, تو میں تاخیر سے آیا, اس پر معذرت چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں سر. اس کو میں نے کہا کہ موجودہ جو اسمبلی ہے اس کو میں میرے بھائی کے عزت و احترام کے ساتھ, بلال بھائی کے ساتھ, یہ اسمبلی درباری اسمبلی ہے, اور جس میٹرو میں یہ درباری اراکین یا اسمبلی بیٹھے ہیں تو وہ اسلام آباد ٹو پنڈی ہے, پنڈی سے آگے میٹرو نہیں جا سکتی. اچھا, تو لہٰذا یہ اس میٹرو کی سواری ہے جو پنڈی سے آگے نہیں نکل سکتی. زیادہ سے زیادہ اگر جا سکتی ہے وہ بھی بغیر ٹریک کے چکلالہ تک جا سکتی ہے. اچھا, تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک یہ کینالز کی بات آپ نے کی, دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ وفاق کو اگر مضبوط اور محفوظ بنانا ہے تو یہ اس وقت مضبوط اور محفوظ بنے گی جب آپ صوبوں کو اعتماد میں لیں گے اور صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. لیکن آپ کینالز کا فیصلہ کرتے ہیں, لیکن آپ نے نہ سندھ کو اعتماد میں لیا ہے. اگر اعتماد میں لیا تھا تو پھر وہ روڈوں پر کیوں ہے؟ جی ڈی اے روڈوں پر ہے, سندھ حکومت روڈ پر ہے, اور پیپلز پارٹی آپ کے سپورٹر اور آپ کے اتحادی ہے, وہ ناراض ہے. جمعیت علماء اسلام احتجاج پر ہے اور زور کے ساتھ وہ احتجاج کر رہی ہے, یعنی پوری سندھ امڑ پڑی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی اور وفاق کے خلاف بھی. اور اسی طرح بلوچستان آپ دیکھیں, مائنز کا جو بل ہے وہ آپ کر رہے ہیں, تو پھر وہ صوبائی خود مختاری کا عنصر کہاں چلا گیا, اور آئین کہاں ہے, 18ویں ترمیم کہاں ہے؟ تو اس طریقے سے کامران بھائی نہ وفاق مضبوط ہو سکتا ہے نہ ملک مضبوط ہو سکتا ہے. آپ فیصلے کرتے ہیں ایس آئی ایف کے ذریعے. اب ایس آئی ایف مجھے بتائیں یہ کوئی آئینی ادارہ ہے؟ اس کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت ہے؟ نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو جب آپ اس حکومت کو, اس ملک کو, اس ریاست کو اس ٹریک پہ چلاتے ہیں جہاں آئین اور قانون کا نام و نشان نہیں ہے, اگر ہے تو پھر وہ سندھ کیوں چیخ رہی ہے؟ اگر ہے تو پھر وہ تمام پارٹیاں جی ڈی اے, جمعیت علماء اسلام کیوں چیخ رہی ہے؟ اگر ہے تو بلوچستان کے عوام کیوں چیخ رہے ہیں جو اصل جینون پارٹیاں ہیں؟ اگر ہے تو خیبر پختونخوا کی پارٹیاں کیوں چیخ رہی ہے؟ تو اس لیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ وفاق کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, واقعی آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھیں, تو پھر آپ بٹھائیں ان تمام سیاسی جماعتوں کو, وڈرا ہو جائے ان فیصلوں سے. اگر فیصلے آپ کے نہیں ہیں, فیصلے کہیں اور ہوئی ہیں اور آپ مجبور محض ہیں, پھر آپ کو ڈرائیونگ سیٹ سے جانا ہوگا, آپ کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے. حمداللہ صاحب, آپ نے جو فرمایا نا کہ یہ اسمبلی درباری ہے, اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں گے بلال صاحب کرنے کے لیے. میرا آپ سے ایک سوال ہے سر, یہ جو سچویشن کریٹ ہوئی, آپ کو لگتا نہیں کہ جس طرح کا معاملہ عمران خان نے ایک جنگ کا آغاز کیا, پھر 9 مئی ہوا, پھر حملے ہوئے, فوج کی ایک مورل اتھارٹی کے اوپر حملہ کیا گیا, اس کے بعد آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی چوائس چھوڑی ہے کہ اس کے بجائے کہ جن کو ہم ان کو اچھا کہہ لیں برا کہہ لیں, نون لیگ پیپلز پارٹی والوں کو, کہ ان کے علاوہ کسی اور کو سپورٹ کریں؟ سر گراؤنڈ ریالٹی دیکھتے ہوئے تھوڑا مجھے حمداللہ صاحب کا تجزیہ چاہیے کہ کیا عمران خان نے کچھ سپیس چھوڑی ہے کسی اور پارٹی اینٹیٹی کے لیے؟ جب وہ پاور میں تھے وہ آپ سے ہاتھ ملانا, ان کو منہ لگانا اپنی توہین سمجھتے تھے. ملک میں بم پھٹ جائے, انڈیا سے حملہ ہو جائے, وہ کہتے ہیں میں نے ان کو منہ نہیں لگانا, ان سے ہاتھ نہیں ملانا. باجوہ صاحب سے کہتے ہیں آپ جا کے ملیں ان سے. اتنی انہوں نے ڈویژنس ڈال دیں, ایون مولانا کے ساتھ, ایون آپ کے ان کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ. وہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کو ماننے کو تیار نہیں تھے, اور اس چکر میں انہوں نے آ کے پھر سب سے پاورفل ادارے پہ حملہ بھی کر دیا. اس نے ریئیکشن بھی دینا ہے حمداللہ صاحب. اس کے بعد سپیس بچی ہے کسی کے لیے, ایون اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی چوائس بچی تھی ماں سوائے اس کے جن کو آپ درباری کہہ رہے ہیں, ان کو سپورٹ کریں؟
دیکھیے کامران صاحب، بات یہ ہے، اگر آپ عمران خان صاحب کی حکومت کی بات کرتے ہیں ماضی کی، ماضی میں کس نے عمران خان صاحب کی حکومت کی ترانے گائے؟ جے نے تو نہیں گائے ترانے، نہ ان کو خوش آمدید کہا، نہ ویلکم کہا، نہ اس حکومت کو زندہ باد کہا۔ وہ آپ کے سامنے وہ پوری سٹوری، پوری کہانی کہ وہ 25 جولائی کی 18 کے الیکشن میں کیسے برسر اقتدار آئے۔ لیکن بات تو آج کی ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے، آج کی بات ہو رہی ہے۔ آج کی بات جب ہو رہی ہے تو موجودہ حکومت اور موجودہ اسمبلی اگر با اختیار ہے تو کیا اختیارات کا استعمال اس طرح ہوتا ہے کہ فیصلے SIF کا مسلط کیے جاتے ہیں اور حکومت کو کوئی پتہ نہیں ہے؟ اچھا میں آپ کا ابھی پوائنٹ مثلاً سمجھ گیا۔ فرض کرے وفاقی وزیر ہے رانا ثناء اللہ، جی رانا ثناء اللہ وہ شرجیل میمن سے بات کرتی ہیں تو کیوں کرتی ہے؟ وہ فون کرتے ہیں ہمارے پارٹی کی صوبائی قیادت کو، کیوں کرتے ہیں؟ تو مسئلہ تو ہے نا۔ اچھا بلوچستان میں بھی یہ رونا بھی ہے، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سندھ کی کینالز کے لیے تو پیپلز پارٹی رو رہی ہے، لیکن بلوچستان کی مائنز کے لیے پیپلز پارٹی نہیں رو رہی ہے۔ اب یہ بھی ایک تضاد ہے۔ تو لہٰذا اس ملک میں نہ ایک قوم ہے، نہ اس ملک میں ایک ملت ہے، نہ اس ملک میں آئین ہے، نہ اس ملک میں قانون ہے۔ قانون کی کوئی طاقت نہیں ہے بلکہ طاقت کا قانون ہے۔ سر پوائنٹ آ گیا آپ کا۔